آئین کے آرٹیکل 175A میں مناسب ترامیم کی جائیں، اور یہ جو پچھلے 6 سے 8 ہفتوں میں مختلف انگیجمنٹس ہوئیں، اس کے بعد اس کمیشن کی جو شکل بنی ہے جو آج اس بل کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 4 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں 4 پارلیمنٹری ممبرز جائیں گے، 2 اس ایوان سے، 1 نامینیٹڈ بائی لیڈر آف اپوزیشن، دوسرے نامینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس، اور قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح 1 نامینیشن لیڈر آف اپوزیشن کی اور 1 نامینیشن لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ کو بتائیں، وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے 26ویں آئین ترمیم سینٹ میں پیش کر دی۔ اس پر باقاعدہ وہ بات چیت کر رہے تھے کہ اذان کا وقفہ ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ مناظر ہیں سینٹ کے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے زیر صدارت اہم اجلاس 26ویں آئین ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کی جانب سے 26ویں آئین ترمیم سینٹ میں پیش کی گئی ہے۔ اس سے حوالے سے وہ ڈسکس بھی کر رہے تھے اور سینیٹرز جو موجود تھے ان کو اس حوالے سے آگاہی بھی دے رہے تھے۔ آپ کو بتائیں، وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے 26ویں آئین ترمیم باقاعدہ طور پر سینٹ میں پیش کر دی ہے۔ سینٹ اجلاس میں وقفہ سوالات کو مؤخر کیا گیا ہے۔ ابھی اذان کی بریک ہے، اس کے بعد اس پر دوبارہ بحث کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے زیر صدارت سینٹ کا یہ اہم اجلاس اس وقت جاری ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کے اوپر محنت کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا جائے۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا گیا، اور اب وزیر قانون اعظم نذیر نے باقاعدہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے۔ سینٹ اجلاس میں وقفہ سوالات کو اس وقت تک مؤخر کیا گیا ہے۔ مسودے کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اتفاق رائے کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل مسودے کے مطابق ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب 3 سینئر ججز میں سے کیا جائے گا۔ تینوں سینئر ججز کا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کو بتا چلیں کہ چیف جسٹس کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر پارلیمان کے حوالے کر دیا۔ پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ججز چیف جسٹس کا تقرر 3 سال کے لیے ہو گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے باقاعدہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں، سینٹ اجلاس میں وقفہ سوالات کو مؤخر کیا گیا۔ سینٹ اجلاس میں نماز مغرب کا وقفہ لیا گیا ہے۔ بینچ کی تشکیل کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا۔ مسودہ باقاعدہ طور پر وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کی جانب سے 26ویں آئین ترمیم سینٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ یہ مناظر ہیں سینٹ کے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آئین ترمیم بل پر تمام جماعتوں سے مشاورت کی گئی۔ اعظم نذیر طاہر کا ایسا کہنا تھا۔ آپ یہ مناظر اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس بھی اس وقت تک پہنچ چکے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت یہ سینٹ کا اجلاس ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو کمیشن کی پرپوزڈ کمپوزیشن ہے اس میں جو پرپوز کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے ساتھ جو ایک آئینی بینچ قائم کیا جا رہا ہے، اس کے پریزائڈنگ جج جو ہیں وہ بھی اس کے رکن ہوں گے۔ 3 سینئر موسٹ، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہے، 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ، فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، اٹارنی جنرل فار پاکستان، an advocate having not less than 15 years of practice in the Supreme Court to be nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years. 2 ممبر سینٹ اور 2 نیشنل اسمبلی سے، 1 اپوزیشن سے، 1 ٹریری سے جائیں گے۔ جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو سینٹ سے ممبرز ہوں گے۔ مارجنلائز کمیونٹی کی سر ہم بات کرتے ہیں اور ان کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں، سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ٹیکنوکریٹس کی بات کرتے ہیں۔ ہم الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے کمیشنز میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں سول سوسائٹی کو بھی ایکنالج کیا جاتا ہے اور ان کو رکنیت دی جاتی ہے۔ تو اسپیکر نیشنل اسمبلی غیر مسلموں میں سے جو ہمارے بھائی ہیں یا خواتین میں سے
ایک ایسی نامینیشن کریں گے بیونڈ پارلیمنٹ، مجلس شورا سے باہر سے، جو آئین میں ٹیکنوکریٹ کی دی گئی جو اہلیت ہے اس پہ پورا اترتے ہوں، تاکہ ان طبقات کی نمائندگی ہو سکے اس میں۔ جو صوبوں کے نمائندگی ہے وہ وہی کی وہی رہی گئی، یعنی کہ جب پروونشل ہائی کورٹس کا معاملہ آئے گا تو کمیشن جو ہے اس میں آلریڈی وہاں کے چیف جسٹس، سینئر پیونی جج، صوبائی حکومت کے وزیر قانون اور صوبائی بار کونسل کے نمائندے کو اس میں شامل کیا گیا۔